بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دمشق کے ایک شہر میں ایک شخص رات کو سڑک پر ٹہل رہا تھا۔ اس شخص کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا اور اسے کہا تھا کہ آپ کی زندگی صرف 8 سے 10 دن ہے، اس کے بعد آپ زندہ نہیں رہ سکتے۔ اس کی ایک چھوٹی سی امید تھی کہ امریکہ میں اس کا علاج ہو سکتا ہے اور اس کو زندگی مل سکتی ہے، لیکن وہاں کے ڈاکٹروں نے بھی یہی کہا کہ آپ کے پاس بہت کم ٹائم ہے، لہٰذا آپ یہ وقت اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گزار لیں۔ وہ اس پریشانی میں رات کو ایک پچھلے پہر اٹھا اور گھر سے باہر چلا گیا، روڈ پر نکل گیا، ایک چوک پر پہنچا۔ وہاں وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک خاتون ایک گاڑی والے کے پاس کھڑی ہے اور وہ گاڑی والا اس سے کچھ کہہ رہا ہے۔ خاتون اسے کہتی ہے کہ نہیں پیسے کم ہیں، تو گاڑی والا کہتا ہے کہ نہیں اتنے ہی پیسے ہیں، تو خاتون کہتی ہے کہ نہیں اتنا نہیں۔ یہ کہہ کے وہ گاڑی والا چلا گیا۔ جب یہ وہاں پہ کھڑا ہو کے دیکھ رہا تھا، اس عورت نے پیچھے مڑا تو دیکھا کہ یہ شخص اسے دیکھ رہا ہے۔ وہ عورت اس شخص کے پاس آ گئی اور کہنے لگی کہ آپ نے مجھے کہیں لے کے جانا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ نہیں بہن، ایسا کچھ نہیں ہے، میں تو صرف یہ دیکھ رہا تھا کہ وہ ٹیکسی والا آپ سے کیا بات کر رہا تھا۔ جب اس نے کہا کہ یہ نہیں بہن، تو وہ عورت ایک دم چونک گئی اور دوسری سائیڈ منہ کر کے اپنے آنسو پونچھے اور پھر اس کی طرف مڑی۔ وہ کہنے لگی کہ میں ایسی عورت نہیں ہوں، لیکن مجھے مجبوری یہاں تک کھینچ لائی ہے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ بہن، اگر آپ کی مجبوری تھوڑی سی میں حل کر دوں تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں۔ وہ عورت دل ہی دل میں خوش ہوئی کہ آج اس کے لیے اللہ نے کوئی فرشتہ بھیج دیا ہے جو اس کی مدد کرے گا۔ اس عورت نے بتایا کہ اس کو اس کے شوہر نے بچوں سمیت گھر سے نکال دیا۔ اب وہ عورت ایک رینٹ کے گھر میں رہتی ہے جس کا کرایہ اس نے 3-4 ماہ سے ادا نہیں کیا، اور گھر کا مالک اس کو دھمکی دے رہا ہے کہ اگر صبح تک اس نے پیسے نہ لوٹائے تو وہ اس کو اس کے سامان اور اس کے بچوں سمیت گھر سے باہر نکال دے گا۔ اس عورت کے پاس کھانے تک کچھ نہ تھا۔ یہ بات جب اس نے سنی تو اس نے اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالا۔ اس شخص کے پاس اتنا زیادہ کچھ تو نہیں تھا، لیکن جو کچھ تھا اس عورت کے ہاتھ میں رکھا اور کہا کہ بہن، اگر آپ سمجھتی ہو مجھے کہ میں کوئی مخلص ہوں تو آپ مجھے اپنا ایڈریس بتاؤ، میں آپ کو صبح آپ کے گھر کا راشن اور جو کچھ ہوا میں دے دوں گا، جس سے آپ آسانی سے اپنے گھر میں رہ کے اپنے بچوں کا پیٹ پال سکو گی۔ وہ عورت ڈر رہی تھی کہ پتہ نہیں یہ کون شخص ہے جو ایک دم سے اس کے گھر کا ایڈریس تک پوچھنے لگ گیا، لیکن عورت کے پاس اور کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا، تو اس عورت نے اپنا ایڈریس بتایا اور وہاں سے چلی۔ وہ گھر آیا اور گھر آنے کے بعد اس نے سوچا کہ صبح میں نے کیا کرنا ہے، صبح سب سے پہلے کیا میں نے کام کرنا ہے۔ صبح ہوئی، صبح اس نے اپنی گاڑی نکالی اور گاڑی میں اس نے 1 مہینے کا راشن بھرا اور اس عورت کے گھر پہنچ گیا۔ اس عورت سے جو راشن تھا وہ اسے دیا اور کچھ پیسے بھی اسے دیے جو وہ مالک مکان کو کرایہ ادا کر سکتی تھی۔ وہاں سے واپس آیا، واپس آ کے اس نے ایک تحریر لکھی، اپنی وصیت لکھی۔ اب اس وصیت میں وہ لکھتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد ابھی میرے پاس 7 دن ہیں، اور میرے ان 7 دنوں کے بعد یہ میری وصیت جو بھی پڑھے گا وہ اس ایڈریس پر مہینے کا راشن
اور اتنے خرچہ اتنے پیسے پہنچائے گا۔ اب وہ چنانچہ روز ایسے ہی کرتا، روزمرہ کی سبزی فروٹ جو بھی کچھ ہوتا روز جا کے وہاں پہ پہنچا دیتا۔ 7 دن گزرے، 7 دن سے 1 مہینہ گزر گیا، معمول کے طور یہ کام جاری رہا۔ اب 1 مہینے کے بعد 1 سال گزرا، 1 سال تک بھی وہ شخص ڈیلی اس خاتون کے گھر میں وہی چیزیں بھیج رہا تھا، لیکن وہ وصیت لاکر میں ویسی کی ویسی پڑی تھی، جس پہ ڈیٹ تک درج تھی، تاریخ درج تھی جس تاریخ کو اس نے وہ خط یا وہ وصیت لکھی تھی۔ اب وہ روز ایسے کر رہا تھا۔ 5 سال گزرے، 10 سال گزرے، 10 سے پھر 20 سال گزرے۔ 20 سال کے بعد وہ شخص ایک دن رات کو تہجد کے ٹائم سجدے کی حالت میں وفات پا گیا۔ اس کے گھر والوں کے لیے وہ بہت خوشی کا عالم بھی تھا، کیونکہ ان کے گھر کا وہ فرد جس کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا کہ 7 یا 10 دن تک یہ اوپر نہیں جا سکتا، اب وہ 20 سال ہو گئے تھے، اس کے بچے جوان ہو گئے تھے، اور وہ اس کی موت بھی اس حالت میں آئی کہ وہ سجدے کی حالت میں تھا۔ پھر کیا ہوا کہ 7 دن گزر گئے اس کی وفات کو۔ جب بچوں نے اپنے باپ کا وہ لاکر کھولا اور اس میں وہ خط دیکھا، وہ وصیت دیکھی اپنے باپ کی، تو اس میں وہ ایڈریس گھر کا لکھا تھا اور لکھا تھا کہ اس گھر پہ راشن پہنچانا ہے۔ اب جب انہوں نے وہاں پہ ڈیٹ پڑھی تو ڈیٹ 20 سال پہلے کی لکھی ہوئی تھی، تو بچوں نے وہاں 7 دن کے بعد گھر سے راشن لیا اور اسی ایڈریس پہ پہنچ گئے۔ دروازہ بجایا تو ایک 50 سالہ خاتون دروازے پر آئی اور دروازہ کھولتی ہے، اور بچے اسے دیکھ کے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے گھر راشن دینے آئے ہیں۔ اس نے کہا کہ وہ جو میرے بھائی آتے ہیں وہ کدھر گئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ وہ آج نہیں آئے، ہم آج آئے ہیں آپ کو راشن دینے کے لیے، اور آئندہ ہم ہی آپ کو راشن دیں گے۔ وہ کہتی ہے بیٹا ابھی مجھے راشن کی ضرورت نہیں ہے، آپ واپس لے جاؤ۔ وہ کہتے ہیں کیوں اماں، کیا ہوا ہے جو آپ کو راشن کی ضرورت نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ بیٹا یہ راشن کی ضرورت مجھے اس لیے نہیں ہے کیونکہ میرا بیٹا بڑا ہو گیا ہے اور وہ کام پہ لگ گیا ہے، اور 7 دن پہلے اس کی پہلی تنخواہ آئی ہے، تو اب میرے گھر کا نظام چل سکتا ہے۔ تب ان بچوں کو سمجھ آیا کہ 20 سال پہلے جو ہمارے والد کی موت سر پہ منڈلا رہی تھی، آج 20 سال گزرنے کے بعد وہ اس لیے ہوئی کیونکہ اللہ پاک نے ایک شخص یا ایک عورت کا جو نظام تھا وہ اس کے سپرد کر دیا تھا کہ یہ میری بندی ہے، اس کی کفالت تیرے ذمہ ہے، تو کرے گا۔ جیسے ہی اس عورت کا کوئی اور اسباب پیدا ہوا تو اللہ نے اس شخص کو اپنے پاس واپس بلا لیا۔ یہ بہت بڑی ایک بات تھی اور یہ ایک سچی واقعہ ہے۔ ہماری زندگیوں میں بھی کچھ ایسا ہی ہے، ہم بھی کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی سبب بنتے ہیں، اور یہ جو سبب بننا ہوتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی اعلیٰ درجے کا ایک ثواب ہے۔ کوشش کریں کہ آپ بھی ایسا ہی کسی کے لیے کچھ نہ کچھ سبب بن سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ایسی نیکیوں کرنے کی توفیق اور ہمت عطا کرے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنے سے زیادہ اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں پھر انشاءاللہ تعالیٰ کسی نئی اور اچھی بات کے ساتھ۔ میرے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ شاہین اختر پٹھان۔